آپ نے دیکھا ہے میں کسی کا کوئی نام شام نہیں لے رہا، میں اس ملک میں فرقہ واریت کے حق میں نہیں ہوں، لیکن ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس دن سے پہلے خدا موت دے دے کہ جب حضور کے وفاؤں کے رشتے کے بارے میں ہم گھٹیا باتیں سنیں۔ آج آپ 4 نعرے لگا لیں حضور کی عظمت کے تو عاشق بن جاتے ہیں، اور جو جھگے لٹا گئے وہ ویسے ہی تھے۔ یہ مولوی 4 دن نعرے لگا لیں نا تو کیا کیا لقب ان کو دیے جاتے ہیں، اور وہ صحابہ۔ میں ممبر پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہوں، اگر مجھے کلمہ نصیب نہ ہو، اگر میں جھوٹ بولوں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اتنا تو آج تک کسی نے کسی سے پیار نہیں کیا جتنا نبی کے صحابہ نے نبی سے پیار کیا، اور اتنا کسی نے کسی کا ادب بھی نہیں کیا جتنا صحابہ نے میرے نبی کا ادب کیا۔ ممبر پر بیٹھا ہوں، خدا کے تمام انبیاء کی عظمت کو میں سلام کرتا ہوں۔ مسلمان کسی نبی کے بارے میں گھٹیا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن ایک ہی دروازہ ہے میرے نبی کا جو ناخنوں سے کھٹکھٹایا گیا ہے۔ آپ سمجھیں، ناخنوں سے۔ کیوں؟ کہا یہ در رسول ہے۔ صحابہ نے کہا ایسا نہ ہو دروازے کی آواز زیادہ پیدا ہو، محبوب کی طبیعت پہ بوجھ آ گیا، بچے گا کچھ نہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور اگلی بات جو کرنے لگا ہوں یہ سنیں گے تو مزہ آ جائے گا، اور مزہ انہی کو آتا ہے جن کے اندر کچھ ہوتا ہے۔ اگلی بات کہوں، یہ صحابہ کی ادب تھا نا، خدا کی نماز پڑھتے ہوئے حضور کے آنے کا احساس ہو جائے، رخ مصطفیٰ کی طرف ہو جائے۔ اس لیے میں صرف اتنا کہوں گا، اور یہ پلے باندھ لیں، اپنا ایمان بچائیں۔ حضور کے غلاموں میں اگر حشر کے دن شمار ہونا چاہتے ہو تو رسول اللہ کا یہ ارشاد سن لو، فرمایا جو میرے صحابہ کے بارے میں میرا حیا کرے گا، قیامت کے دن میں محمد اس کی حفاظت کروں گا، اور سارے صحابہ کا قائد اور امام جناب صدیق اکبر۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مزار داتا صاحب کا ہے، تو ہم داتا صاحب کے امام کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ وہ مولوی ہوتا ہے، اور ممکن ہے کوئی بزرگ ہو کسی وقت کوئی نوجوان ہو، وہ کہتے ہیں نہیں مسئلہ نوجوان اور بزرگ کا نہیں، مسئلہ تو داتا صاحب کے مصلے کا ہے۔ جو داتا صاحب کے مصلے کا امام ہو اس کی عزت ہے، جو غوث اعظم کے مصلے کا امام ہو اس کی عزت ہے۔ اچھا، جو نبی کے مصلے پر کھڑا ہو اور علی اور عمر کا امام ہو، اللہ کسی کو بزرگی دے تو صرف ماننی چاہیے۔ آئیں بائیں شائیں یہ، اور بعض نہیں جی نہیں 3-4 ہی صحابہ تھے، پھر تو بڑی کمائی کی حضور نے 23 سال لگا کے۔ میں صرف اہل سنت سے مخاطب ہوں، میرا کوئی اور مخاطب نہیں ہے۔ سن لیں ہمارا پتہ نظریہ کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا ولی کی محفل میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں رہتا۔ ولی کی محفل میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، تو بدبختو جنہیں محفل مصطفیٰ ملی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں گندی رائے اپنے پلید ہونے کی علامت ہے۔ اور میری اگلی بات بھی سن لیں، اگر کوئی صحابہ کا عاشق کہلا کے اور نبی کی اہل بیت کے بارے میں گندی رائے رکھے تو اس جیسا تو کمینہ پیدا ہی کوئی نہیں ہوا۔ یار کا حیا ہے، خون کا حیا نہیں ہے۔ صحابی جس درجے کا بھی ہو اس کی عظمت کو سلام، صحابہ کا درجہ ہی اونچا ہے، لیکن یاد رکھنا وہ اولاد نہیں ہے رسول کی۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو میں اور سمجھا دیتا ہوں۔ صحابی جس درجے کا مرضی ہو، شان اونچی ہے،
جس میں نبی کا حصہ نہیں ہے. اولاد تو وجود محمد کے حصے کا نام ہے. ادب صحابہ کا، محبت اہل بیت سے، اتنی محبت کرو اہل بیت سے کہ پاگل تمہیں جلا سمجھیں، اور اتنی ادب کرو نبی کے صحابہ کا جتنے کمینے ہیں تم سے چلنے لگیں پتہ چل جائے یہ نبی کی آل کے بھی نوکر، نبی کے ہر یار.